السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی لا، اے خدا تو وہ خدا بین و خدا دا مدد، بگرداوی بلا استاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اوصال کائنات کی مرکزی عقیدت، انیس بے کسان، چارہ ساز درد مندیاں، غریبوں کی غمگسار و فقیروں کی سرورت، شہریار ارم، تاجدار حرم، نمبردار شفاعت، شہ رضا کے دودھا نوشے بزم جنت، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس شہر کے ہمارے قاضی صاحب قبلہ کی سرپرستی میں یہ محفل منعقد ہے۔ اللہ تعالیٰ قاضی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو جنہوں نے محفل سجائی اپنی شان کے مطابق بہتر جزا بہتر صلہ عطا فرمائیں۔ یہاں کے علماء کرام ائمہ جو شریک ہیں اس سفر میں، مجھ سے پیشتر آپ نے برادر مکرم سید انس میاں صاحب سے اور علماء خطبہ، میں سب کے نام نہیں جانتا، آپ نے ان سے خطابات سماعت کر لیے ہیں۔ سامنے روضہ منورہ ہے اور میں اپنی گفتگو کو جلد شروع کر دوں، اور ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ سرکار غریب نواز ہمارے آقا ہندوستان کے راجہ، جنہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی، ان کے سلسلے کے عظیم بزرگ یہاں پر موجود ہیں۔ میں جیسے ہی آیا تو میں نے دیکھا کہ آ کر کے کرسی پہ بیٹھ گیا، جب میری نظر پڑی کہ روضہ بالکل سامنے ہے، تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ اگر بزرگوں کے مزار پر جاؤ تو وہ مزار میں ہو تو ان کا ادب ایسے ہی کرو
اگر وہ ہمارے سامنے ظاہری حیات میں ہوتے تو جیسے کرتے ہیں ویسے کرو. تو چونکہ ہم لوگوں کو بزرگوں نے فرمایا کہ ولیوں کا آستانہ اگر نظر آتا ہو، مزار نظر آتا ہو، تو وہاں پیر لٹکا کے نہیں بیٹھنا، یہ بے ادبی ہے. میرے کئی بھائیوں نے کہا کہ آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں، مجھے میری نظر پڑی تو میں نے کہا حالانکہ کوئی پیر لٹکا کے بیٹھنا ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ادب سکھایا گیا ہے، کیونکہ ہزاروں سال کی محنتوں سے جو نہیں ملتا وہ صرف اللہ والوں کے ادب کی وجہ سے ملتا ہے. تو ہم کوشش کرتے جتنا ہو سکے اپنے بزرگوں کے طریق پر چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اخلاص کے ساتھ. میلاد النبی کی محفل ہے، اور جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ جو جانتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ میلاد سے اس آیت کا کیا تعلق ہے، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں. ایک ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا. بہت دیر نہیں کروں گا، آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا، کیونکہ ہمیں ایک لمبے سفر کے لیے روانہ ہونا ہے. ہم نے طے کیا تھا کہ 12 بجے محفل ختم کر دیں گے، لیکن چونکہ تاخیر ہوئی، مگر آپ کا وقت زیادہ نہیں لیں گے، لیکن آپ سے بھرپور توجہ چاہتے ہیں. یہ محبت والے لوگ ہیں اور مفتی ناجپارہ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کے درجات بلند کرے جنہوں نے ایسے علاقوں میں محنتیں کی ہیں اور تسلط فی الدین انہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کیا ہے. اور اللہ ہمیں بھی متسلط بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے تسلط کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے. تو ایک ہے جشن میلاد جو ہم سب کرتے ہیں. میلاد کا جشن سب کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑی چیز ہے مقصد میلاد. جشن میلاد بھی اچھی چیز ہے، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک بات آپ سے عرض کروں کہ جشن میلاد تو ابو لہب نے بھی کیا، اس کے اپنے زوم میں اس نے بھی کیا اور اس کو بھی فائدہ ملا، انکار نہیں ہے. اور پوری کائنات جشن میلاد کر رہی ہے. شیطان کے سوا جشن میلاد سب نے کیا، بکریوں نے بھی کیا، پرندوں نے بھی کیا، جانوروں نے بھی کیا. جشن میلاد ہوتا تھا، ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. لیکن جشن میلاد سے ایک بڑا مقام ہے مقصد میلاد. جشن میلاد سب کو یاد ہے، مقصد میلاد سب بھول رہے ہیں، اور بہت کم لوگ اب مقصد میلاد کو یاد رکھے ہیں. آج میں جشن میلاد پر کوئی بات کرنے کی بجائے، کیونکہ جشن میلاد پر بہت ہم بول چکے ہیں اور انشاءاللہ پھر بولیں گے، لیکن آج کی یہ محفل تقاضا کرتی ہے کہ جشن میلاد کی بجائے مقصد میلاد پر گفتگو ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ جشن میلاد منائیں گے تو ہم خوشی ہوگی، لیکن مقصد میلاد ہوگا تو رسول اللہ کو بھی خوشی ہوگی. اللہ اکبر. تو مقصد میلاد کیا ہے؟ میلاد کا مقصد یہ ہے، حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگ دنیا میں آنے کا مقصد بھول چکے تھے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد اپنی آمد کا مقصد بتایا کہ لوگوں، میری آمد کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں آخرت کی یاد دلاؤں، فکر آخرت تمہیں عطا کروں، کہ تمہیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. اس دنیا کے اندر کوئی بادشاہ ہو، کوئی مالدار ہو، کوئی سیٹ ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی غریب ہو، کوئی داتا ہو، کوئی بھکاری ہو، دنیا میں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے. ایک دن دنیا سے کوچ کرنا ہے، اور جب دنیا سے جانا ہے تو پھر اس جانے کی تیاری بھی کرنی چاہیے. اللہ اکبر. آپ مجھے بتاؤ بھائیوں، ہم کتنے لوگ ہیں جو آخرت کی تیاری کر رہے ہیں؟ ذرا مجھے بتانا، غور سے سننا، دل کے کانوں سے سننا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم
युद्रिककुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों में जाकर के छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। आप आलिम हो, आप मुफ्ती हो, आप डॉक्टर हो, आप वकील हो, आप इंजीनियर हो, आप कुछ भी हो, मौत तो आएगी। इसलिए कि मौत की तलवारें हम सबके सरों पे लटक रही है। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने महबूब की नालैन के सदके लंबी उम्र खैर से अता फरमाए। लेकिन कितनी ही लंबी उम्र हो, एक दिन मौत तो आनी है, एक दिन मौत के शिकंजे में तो जकड़ा जाना है। बताओ भाइयों, हमने कब्र की क्या तैयारी की है? गर्मी का मौसम आने से पहले अपने कमरों में एसी फिट करने वालों, कभी सोचा कब्र में ठंडक का इंतजाम कैसे होगा? सर्दी का मौसम आने से पहले स्वेटर और जैकेट खरीदने वालों, कभी सोचा कब्र में राहत का इंतजाम कैसे होगा? कितनी हैरत की बात है भाइयों, जरा गौर करना। मेरी माएं और बहनें भी मौजूद है, सबको पता है मैंने मरना है।